بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبک وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنے خواہش سے کچھ کہتا ہے، وہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ عزیزان نگران قدر، اس آیت سے متعلق یا اس سورہ سے متعلق ہم آپ کی خدمت کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن پوری بات آپ سماعت فرمائے بغیر آپ اپنے جمی راستے کو بڑھنے دیجیے گا، کیونکہ کچھ نقطے ہیں، کچھ پوائنٹس کی باتیں ایسی ہیں اس کے اندر جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس پورا سورہ یعنی سورہ نجم 53واں سورہ ہے، اور ہم نے 1 سے 4 آیت کی آپ کی خدمت میں پیش کی، عربی اور اردو دونوں ترجمہ۔ یہ آیت کا اشارہ تمام مترجمین و مفسرین و مبلغین اور وہ حضرات متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ سورہ نجم مکی ہے اور 62 آیت ہے، اور یہ مکہ میں پیغمبر اسلام کے شان میں نازل ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں ستارے کے ڈوبنے کا ذکر ہے، دوسری آیت میں لفظ صاحب ہے، جبکہ صاحب کا ترجمہ رفیق کیا گیا ہے۔ تو رفیق کون؟ نام نہیں ہے یہاں پہ۔ صاحب کے معنی والے، جہاں بھی آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے 72 مقام پر صاحب آیا ہے۔ صاحب کا جمع ہے اصحاب، یعنی والے، مثلا اصحاب الیمین، اصحاب الایکا، اصحاب الرس، اصحاب الشمال، اس کے بعد اصحاب الجنہ، اصحاب النار۔ سورہ فیل میں جائیں گے تو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، جنت والے، دوزخ والے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں جو ہے اصحاب صاحبکم جب صاحب کیا گیا تو اس کے معنی والے کے ہیں، جبکہ صاحب کا ترجمہ رفیق کیا گیا۔ تو سوال یہ کہ رفیق کون ہے؟ 19ویں آیت میں ہے اللات اور عزا، اور 20ویں آیت منات، یعنی 3 بت کا ذکر ہے، اللات، عزا اور منات۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو اللات کو جو عزا مذکر ہے وہ اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کو کوئی بت نہیں بنا سکتا، جو نہ صورت مقید نہ صدا میں زنجیر، بت کوئی اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ لیکن یہ مؤنث لفظ تھا اللات، بعد میں ال کو لکھا کر کے اس میں لات کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزا، عزا کا مذکر تھا عزیز، اور اس کے بعد منات، اور یہ 3 بتوں کا نام ہے۔ جب ہم 23، 58 اور 62 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح 24 اور 39 آیت میں انسان کا ذکر ہے، اور 25ویں آیت میں آخرت کا، 31 آیت میں آسمان و زمین کا ذکر ہے، 36ویں آیت میں حضرت موسیٰ کا نام ہے، صحیفہ موسیٰ کا ذکر ہے، اور 37ویں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 50ویں آیت میں ہے عاد یعنی امورہ، چونکہ قرآن میں امورہ کو عاد کہا گیا ہے۔ اسی طرح 91ویں آیت میں ہے قوم سمود، سمود کہتے ہیں صدوم کو، ان دونوں کی تباہی ہوئی تھی، چونکہ وہاں بدکرداری بہت زیادہ پھیل، گناہ بہت زیادہ پھیل جانے، یہ 5 شہر خدا نے اس کو آگ کی بارش برسا کر کے اسے تباہ برباد کر دیا، یعنی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اور 92ویں آیت میں قوم نوح کا ذکر ہے، 58ویں آیت میں اور 62ویں آیت میں پھر وہی اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اور 62ویں آیت میں پیغمبر اسلام کا کہیں نام نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام پر جب یہ کہا گیا کہ وما انتقل عن الہوا، یعنی وہ جو نطق کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو وہی آتی وہی کہتے ہیں، تو کیا اگر وہی نہ آئے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ایک ہمارے دوست وہ کہنے جی وہی نہ آئے تو پیغمبر نہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کا عقیدہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یہاں یہ عرض کرتے چلیں کہ جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں غور سے تو اس میں لفظ نطق کا استعمال ہوا ہے، اور ہماری گزشتہ نشست میں ہم نے نطق پر گفتگو کی تھی، نطق اور نفس ناطقہ۔ تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہم نے یہاں چونکہ گفتگو کرنا ہے کہ انسان جو بولتا ہے وہ کس طرح بولتا ہے، اپنی مرضی سے، خواہش سے، یا کوئی اور ہے جو اسے کہلواتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے جب ہم حواس خمسہ پہ بات کریں گے اگلے نشست میں یا اسی نشست میں جب ہوگے تو پھر آپ کو توجہ میں طالب ہوں گے۔ سوال یہ روح کیا ہے؟ آج کا پہلا سوال روح کیا ہے؟ حالانکہ سوال آج کا ہے لیکن ہے گزشتہ، لیکن اس سے ہم تھوڑا سا لیٹ زیر اس میں
یعنی اس سلسلے میں مختلف اذہان کے احباب کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ قرآن میں 3 جگہ کا روح ہے ذکر ہے، ہم 2 جگہ روح پیش کر چکے، اور آپ دیکھیں گے وہاں الروح امر رب، روح خدا کا امر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روح ایک نور ہے کیونکہ اس میں تعقل ہے، ادراک اور حرکت استعاد ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ کوئی شے قدیم ہے لیکن ایسا بولنے والا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ ہم نے غصہ سے پیوستہ ہم نے کہا کہ آپ کو اس میں ہم تھوڑا سا رب دے کے آگے چلیں گے۔ اور کوئی کہتا ہے وہ حادث ہے، یعنی کوئی نئی چیز ہے، یہ فانی چیز ہے۔ کوئی کہتا ہے غیر فانی ہے، خالق نے اسے ابد تک زندہ رکھنے کے لیے پیدا کیا۔ ابتدا کا پتہ ہے، انتہا کا پتہ نہیں ہے، لیکن انتہا ایک خالق کائنات نے اس کے لیے ایک بندوبست کیا ہے، اور ہمارے بھی روح کے نسبت ایسا ہی یقین اور یہی خیال ہے کہ سب پیغمبروں کو تھا کہ انسان خدا کی طرف راغب، روح ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف نہیں، نفس ہے اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کا خیال یہ ہے کہ روح کی صفتوں کا نکلتا ہے۔ ہم نے کچھ صفتیں پیش کی تھی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، کچھ اہل یعنی حلقہ اہل تفکر یا اہل علم کہیے ان کو، جن کا کہنا یہ روح مجرد ہے، یعنی ایک ہے، ایک شخص ہے جو خاکی بدن میں بند ہے، جیسا کہ جسمانی اعضا ہے اسی طرح روح بھی ایک اعضا ہے۔ اور یہ خیال دراصل صوفیوں کا ہے، اور مزید یہ کہتے ہیں کہ جسم ایک قید خانہ ہے اور روح اس میں مقید ہے، یعنی زندان میں روح کو مقید کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کے سنیے گا۔ پہلے ہم آج زندہ خدا کے زندہ کلام سے 2 کرنتھیوں 4 باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مرقوم ہے۔ اس روح کو کیا کہا گیا ہے؟ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت اپنی ہے، روح بھی اس انسان کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ اور اس کے ہم حضرت پولس رسول کے اس آیت کا ہم جب غور کرتے ہیں، جب تشریح میں دیکھتے ہیں، تو ہر قسم کے دکھوں اور خطروں میں سے گزرنے کو تیار کرتی ہے وہ، کیونکہ ہمارے سامنے قیامت کی یقینی یعنی امید ہے کہ یقین ہے، اس لیے وہ ہمت نہیں ہارتے۔ یعنی جو مومن ہے وہ ہمت نہیں ہارے گا، اگرچہ ایک طرف بدنی کمزوریاں یا زوال کا عمل جاری رہا ہے، عمر گزرنے کے ساتھ جس میں کثافت بھی کم ہو جاتی ہے، لطافت بھی کم ہو جاتی ہے، کمزوری لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہر چیز گرنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کمزور ہو کر روح قبضے سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ عام نظریہ ہے، لیکن ایک شخص اٹھا کٹا ہے، تھاک باڑ ہے، سب کچھ جوان ہے، لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اس کا ہم ذکر کر چکے تھے۔ لیکن آئیے دوسری طرف جب ہم روحانی بحالی اور نئے ہونے کا عمل بھی جاری ہوتا ہمارا، جیسے جیسے ہم روح میں پرواز کرتے ہیں، معمول اختیار کرتے ہیں، ہمارا جسم بھی اسی طرف راغب ہوتا جاتا ہے، جو ہر قوم کے مخالف یعنی حالات میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق میں اور ہمت عطا کرتا ہے۔ ظاہری انسان کی چیزیں زائل ہوتی رہتی ہیں، اس کی وضاحت و تشریح کے چندہ ضرورت نہیں کہ ہاں ظاہری انسان کا جسم ہم نے کہا کہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کمزوری آتی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ عمل تو ہمارے بدن میں نہایت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن پولس رسول یہاں اس حقیقت پر خوشی مناتے خدا ہر روز کی مسیح خدمت کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے، ہر روز نئی طاقت دیتا ہے، وہ کہ جسم لاغر ہو جاتا ہے، لیکن روح کی طاقت کی وجہ سے انسان وہ کام کرنے کے لیے ہمت، جرت اور وہ قوت و حوصلہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم آئرن سائڈ ایک تبصرہ کرتے جناب آئرن سائڈ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مادی بدن ہر 7 سال کے بعد پورے طور پر بدل جاتا ہے، اور یہ ہے ہر 7 سال کے بعد انسان کے جسم میں ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بچپن کی تصویر اور جوانی کی تصویر، پھر ادھیڑ عمر کی تصویر، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی تصویر ہے، جھلک ملے گی لیکن تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور وہ بھی ہمیں شعور دیتا رہتا ہے، انہیں شعوری طور پر ہم، اور وہی شخصیت ہیں جو سالوں سال ہماری شخصیت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اور یہی حال اس بڑی تبدیلی کا ہے جو ابھی ہونے والی ہے۔ مثلا تتلی، عزیزم تتلی اس کی مثال ہے، تتلی میں وہی زندگی جو کیڑے میں ہے، لاروا بنتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس میں سے خود نکل کر پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اسی کس نے سکھایا ہے؟ یہ تتلی کے پروں میں کلر کہاں سے آئے، ڈیزائن کس نے بنائی؟ وہی خلاق عالم ہے جو ایک کیڑے میں بھی رکھتا ہے اور اس کے پورے جسم میں بھی رکھتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں رومیو کا نام خط، اور اس کے ساتھ میں باقی 22ویں آیت میں کیا لکھا، کیونکہ باطنی انسان کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں،
جس سے پوچھیے کہ شریعت کے بعد کہا ہاں جی بالکل شریعت ہونی چاہیے، لیکن سب زیادہ شریعت سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی تو بیچارہ اس کو علم ہی نہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، باطنی کیا ہے، لیکن جو اہل علم ہیں ان کیا تو ہے، پھر بھی گناہان ہو رہے ہیں، خدا کے عبادت خانوں میں گناہ ہوتے ہیں، درس گاہوں میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پولس رسول ان لوگوں سے مخاطب جو شریعت کی بنیادی اصول کو جانتے ہیں، اور یہ جاننا ہر شخص کو ضروری ہے کہ شریعت کے علم کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ شریعت سے کسی مردہ انسان پر کچھ نہیں ہوتا، انسان مر گیا اس پر شریعت لاگو نہیں ہوگی، انسان پاگل اس پر شریعت لاگو نہیں ہوگی، بچہ اس پر شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ ٹھیک؟ اب آئیے اس بات کی تشریح کے لیے پولس رسول شادی کے بندھن کی مثال دیتے ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت دونوں آزاد ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ گئے، اور عورت شریعت کے موافق یعنی اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بندھن میں رہتی ہے، اور خدا نخواستہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شوہر کے مر جانے کے بعد شریعت سے چھوٹ جاتی ہے، اب لاگو نہیں ہوگی شریعت کے پر، اب وہ جہاں چاہے دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن گناہ نہیں کر سکتی، گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور چیز کو چل دیکھتے ہیں۔ عیسویوں کا نام خط اس کے دوسرے باب کے 5ویں آیت میں ہے کہ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، یعنی گناہ کی وجہ سے خطا ہوئی، غلطیاں ہوئی، لغزشیں ہوئیں، گناہ ہو گئی، اس کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، یعنی تم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ اصل بات نجات کی ہے، نجات ہمیں دنیا میں حاصل کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ہماری سفارش کرے گا، بخشش کرے، ایسا کہیں نہیں ہے، کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم گناہ کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو ہم اللہ سے بخشش کروا دیں گے، خدا تمہارا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میٹرک ایگزام دیتے ہیں لوگ، انٹر بی اے ایم اے ماسٹر ڈگری کے لیے لیتے ہیں، تو ایگزام میں جو جتنا نمبر حاصل کرے گا اس کو وہی جیسا لکھے گا ویسے ہی نمبر ملے گا، یہ نہیں کہ ہاں سفارش ہو جائے۔ اور یہ اور بات ہے، ہمارے یہاں نقل کر کے امتحان میں کامیاب کروا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے، پھر اس نقل والے شخص کو آگے بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کی محبت اس سے بھی بڑی ہے کہ جن سے کی گئی وہ نہایت نالائق، نکمے، بدصورت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس کو خدا نے چن لیا، اس کی مرضی ہے، جس کو اپنے کام کے لیے چن لے۔ ہم قصوروں کے سبب سے ہی مردہ تھے، ہم خدا کے دشمن تھے، ہم بالکل محتاج، تہی دست اور ذلیل تھے، لیکن اس ساری باوتوں کے باوجود اس نے ہم سے محبت کی، ہمارے لیے خدا کی محبت اور حضور المسیح کے مخلصی دینے کا کام کے نتیجے میں اس نے ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ عزیزان گرامی قدر، جب کوئی توبہ کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے تو جیسے وہ پانی میں جاتا ہے گویا وہ مر گیا، اور جیسے وہ پانی سے نکالا جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی وہ پہلے والی نہیں رہی، نئی چیز آ جانے سے پرانی چیز جاتی رہتی ہے۔ اب وہ دن بدن اس میں تبدیلی آئے گی، عقل شعور میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، تو روح میں اس کی معمولی ہوگی، اب وہ ہمیشہ کی زندگی رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ نہیں مرے گا، یعنی بظاہر جسم مر جائے گا، روح کبھی نہیں مرتی، وہ ابدی حیات مل جاتی ہے، اس کو کتاب حیات میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ عیسویوں کا نام خط 4 باب کی 24ویں آیت میں ہے کہ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدائے بزرگ برتر کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں، سچائی اور راست بازی پاکیزگی کی ایک خاص علامت ہے۔ ہم پاکیزہ لباس پہننے سے پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے، ہوں گے دیکھنے والے کے نگاہ کے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اندر سے پاکیزگی ہونی چاہیے۔ جب اندر سے پاکیزگی آئے گی تو ہر جگہ پاکیزگی نظر آئے گی۔ عزیز ہم اس کی تشریح کچھ ہے کہ اس آیت سے قبل کے آیتوں میں حضور المسیح کی خدمت عالیہ میں ذان و ادب طے کرنے سے کئی سبق ملے۔ پہلی بات کہ اپنی پرانی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے اتار ڈالا۔ جو بھی شخص قبول کرتا ہے نجات دہندہ کے طور پر، شخصی طور پر خدا مسیح کو، کیونکہ وہی آنے والے ہیں، اب ان کے سوا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا پرانا لباس اتار دینا ہے، پرانی انسانیت۔ دیکھیں، یقین جانیے کہ لفظ دو ہیں، معنی دو ہیں، مفہوم ایک ہے۔ ایک لفظ بوڑھا اور ایک لفظ بزرگ۔ بوڑھا بزرگ میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں جس نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سدھارتا رہا اور اپنے بھی اصلاح کرتا رہا اور مخلوق کے بھی اصلاح کرتا رہا، تو اب وہ بوڑھا نہیں کہلائے گا، بزرگ کہلائے گا۔ بزرگ کے لیے عمر کے قید نہیں ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔
اور بوڑھا کے لیے ہے کہ اس نے نہ جوانی میں توبہ نہ کی اور نہ بعد میں توبہ کی، ویسے ہی چلا گیا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے ہو گئے، اب سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ کسی کے لیے برا نہیں چاہنا، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا اس کے لیے دعا کرو، یہ ہے سوچ میں تبدیلی۔ اور اس آیت میں تیسرا سبق یہ ملا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے نئی انسانیت کو پہن لیا۔ پرانی تمام چیز جو بھی برائی تھی وہ دھل جاتی ہے، یعنی خود بھی انسان کوشش کرنا چاہیے۔ جو کچھ ایماندار مسیح میں ہوتا ہے وہ نئی انسانیت ہے اور یہ ایک نیا مخلوق نظر آتا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ اسٹوڈنٹ اچھے نمبر سے میٹرک پاس کر لیتا ہے، میڈیکل میں چلا جاتا ہے یا انجینئر چلا جاتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی پہنچتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہو کے جب نکلتا ہے اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اب وہ ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں ہے، انجینئر یا ڈاکٹر کہلائے گا یا وکیل کہلائے گا، جج کہلائے گا، اب وہ عہدے سے پہچانا جائے گا۔ اسی طرح انسانیت ایک نیا مخلوق ہو جاتی ہے جس میں پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نئی ہو گئیں۔ یہی انسانیت خدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اس کی مشابہت پر پیدا کیا۔ یاد ہوگا ہم نے کئی بار آپ سے کہا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا۔ کیا مطلب؟ وہ اوصاف حمیدہ جو اس کے روح میں ہے وہ اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ اس کا اظہار سچائی کی اور راست بازی اور پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ راست بازی سے مراد دوسروں کے ساتھ درست سلوک، اور پاکیزگی سے مراد خدا ترس، یعنی خدا ترسی ہے اس کے اندر، جو خدا تعالیٰ کے شایع نشان ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جب روح پھونکی اس میں، یعنی پیدا کیا، بس ہمارے دعویٰ ہے کہ نفس ناطقہ، آپ کو گزشتہ نشست میں یاد ہوگا آپ کو ہم نے استعمال کیا تھا، جو انسان میں ہے مثل نمو اور حیات کے ترکیب عناصر میں حاصل نہیں، تو اس میں نہیں ہے، پودے میں نہیں ہے، جانور میں نہیں ہے، بلکہ عالم علوی یہ ایک بہت بڑا شریف اور بیش قیمت ہے، یعنی اوپر کی چیز ہے یہ۔ اب کوئی حیوان صفت نہ بن جائے، بات وہی ہو رہی ہے کہ انسان میں جب ہم نے توبہ کر لی، سب کچھ کر لیا، اب ہمارے اندر انسانیت نہیں آ گئی ہے، اب ہم دوبارہ پلٹ کر نہیں جائیں اس طرف، وہ حیوانی زندگی نہ گزاریں، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، قتل کر لیا، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اسی کو انسانی نیا انسان کہا جاتا ہے، اور نفس ناطقہ جو ہے وہاں سکھاتی ہے، کیونکہ یہی باطنی انسان ہے جو خدا تعالیٰ کے قربت اور فرافقت حاصل کرتا ہے، اور ہر انسان کی جان یا روح حیوانی پر سوار ہے۔ ذرا سے اس نے لغزش کھائی، حیوان بن گیا، اور ادھر گیا تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کس مقام پر آپ کھڑے ہیں، یعنی حیوان سے انسان بہت بلند ہے۔ وہ قوت ناطقہ، وہ بات جو خدا نے انسان میں رکھی کسی حیوان میں نہیں رکھی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کسی حیوان کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، خدا نے ان کے جسم سے ایک ہڈی نکال کے ان کا ساتھی بنایا۔ اور کیا آپ نے؟ اور یہاں کیا ہوتا ہے، دماغ جو ہے وہ جلال کا دماغ ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی سوچ انسان کی سوچ کے برابر ہے، روح اس کو ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ وہ جو روح القدس جو کہا تھا کہ جناب مسیح نے میں جا رہا ہوں تمہارے لیے، ایک ٹھہرے رہو، قوت کے لباس ملے گا، وہ قوت کے لباس وہ روح ہے جو اس کو ہر مقام پر گائیڈ کرتا ہے۔ گو کہ حالات ناقابیدہ ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ حادثہ، لیکن خدا کا پاک روح بچاتا ہے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا۔ یہاں ہم ایک فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام تو نہیں، لیکن کیا خوب کہا ہے، آدمی زودہ طرف مجونی است از فرشتہ سرشت ز حیوان، گھر کنن زادہ میل اینو شود بدزیں در کنن میل ان شود بزان۔ یعنی اس جگہ لفظ فرشتہ سے مادہ فرشتہ ہے، شین سے نہیں، چھوٹی سین سے ہے، یعنی فرستادہ۔ اب فرستادہ کے معنی قاصد یا ایلچی یا پیغمبر وغیرہ، جو خدا سے بھیجا گیا یا پیدا ہوا ہو۔ بڑی توجہ، بہت باریک بینی کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی روح جسے خدا نے انسان میں پھونکا، اس خاکی بدن میں کچھ عرصہ تک رہے اور کچھ خاص کام کرے، تو لفظ سرشتہ جو سرشتن مصدر سے ہے، اس میل ملاپ کا بیان ہے کہ اس فرشتہ کو روح حیوانی سے ہوا ہوا ہے، گویا کہ اس کے ہاتھ اس کے ساتھ بوندا گیا، عام طور پر کہا جا رہا، اور ترکیب سے جو پیدا ہوا ہے آدمی زادہ ہے، جو کہ آدمی سے پیدا ہوا، اور ان دونوں ملان یعنی صاف نظر آتا ہے، جس میں سخت
مخالفت ہے. یہ بات نیا عہد نامہ میں جب ہم جاتے ہیں غلطیوں کے نام خط اور اس کے 5 کے 17ویں آیت میں ہے جسم کی خواہش کے مخالف ہے. یعنی جسم کی خواہش کے مخالف ہے کون؟ روح. اور یعنی جسم روح کے خواہش کے مخالف ہے اور روح جسم کے خواہش کے مخالف ہے. دونوں ایک دوسرے کا مخالف ہے. اب اس مرکب شخص کا یعنی جو شخص یہ بھی ہے اس کو اپنا اختیار دیا ہے کیا؟ اما شاکرہ و اما کفورہ. یا تم شکر گزار بن جاؤ یا پھر کفر کر جاؤ. یہی بات کہ ہر شخص اختیار دے گا جدھر چاہو زیادہ متوجہ ہو. وہ کسی تقدیر کا مجبور نہیں کیونکہ تقدیر کو تدبیر کے شاطر نے کیا مات. اگر وہ حیوانیت کی طرف مائل ہے جیسے سب نفس پرور اور عیاش اور دنیا مغلوب لوگ ہیں تو حیوان سے زیادہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے خدا ان کو کیونکہ حیوان سے زیادہ عزت دار چیز اس کے اندر تھی یعنی روح. ایسا گرامی ہم غور کرتے ہیں کہ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روح القدس یعنی روحانی خواہش کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اگر آسمانی فرشتوں سے زیادہ رتبہ پاتا ہے غور کیا آپ نے ایک قدم درمیان میں ہے وہ 0 پہ کھڑا اگر دائیں گیا یا بائیں گیا تو وہ کہیں اور پہنچے گا. مائنس جو ہے وہ نیچے لے جاتی ہے پلس جو ہے اوپر لے جاتی ہے. اب اگر مائنس میں گیا تو جانور کے سب پہنچ گیا اوپر اگر گیا تو فرشتوں کے سب سے اعلیٰ ہو جائے گا. وہ کیا ایک شعر نے کہا نہ دامن نچوڑ دوں جو فرشتے وصول کریں یعنی ایسا مقام ہو جاتا اس کا کیونکہ اس نے وہ بہادری کی جو اور فرشتوں میں نہیں کی. ایسا غور کیا کہ اس نے وہ بہادری کی جو کسی فرشتے نے نہیں کی. اس میں چونکہ حیوانیت نہیں فرشتوں میں اس میں تھی دونوں چیزیں ہیں. پھر بھی یہ غالب آیا اور بہادر نکلا. یہ کہتے ہیں لاکھوں میں ایک ہے مرد و میدان. اب ہم اپنے تمام پیارے ناظرین اور سامعین ناظرین خدمت میں دست برضہ عرض کرتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیے گا اس بات کے تفکر کی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سوچیں کہ یہ کیا بیان ہے یا نہیں سچ ہے کہ نہیں اس بیان میں. اگر سچ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے متعلق تفکر کریں سوچیں کہ آپ ہم سب کہاں ہیں کیسے ہیں کس مقام پر ہیں. یعنی کہ آپ کے مزاج شریف کس طرف مائل ہیں حیوانات کی طرف تو بدتر پہ ہے اگر فرشتے کی طرف تو پھر مبارک ہو اچھے ہیں. آپ کی روح یہ کیسے اگر برائی کی طرف ہے تو اپنی روح قفس سے انصری سے پرواز کرنے سے پہلے یعنی مر جانے سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ہم کدھر جائیں گے. آگ چاہیے یا باغ چاہیے. اگر آگ چاہیے تو پھر ہم حیوان صفت میں چلے گئے اگر باغ چاہیے تو پھر ہم فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے. آج کا دوسرا سوال اس کے ہم سے 5 پوائنٹ پیش کریں گے. اس کے بعد ہے یہ سوال کہ انسانی حواس عشرہ کیا ہے. ایسے حواس عشرہ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو حواس خمسہ سنا ہے. آج ہم صرف حواس خمسہ کی چند چیز پیش کریں گے اور اگلی نشست میں اس کو یہاں سے حواس خمسہ کو شروع کر کے ہم اس کو مکمل کریں گے. حواس عشرہ کیا ہے. حواس خمسہ آپ جانتے ہیں لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل ہوگی. یعنی کہ کچھ قدیم لوگ ہیں اس میں 3 سوال ہے کہ حواس عشرہ کیا ہے. دوسرا جز ہے کہ کون سے قدیم لوگ ہیں جو حواس خمسہ کے قائل نہیں یعنی حواس عشرہ کے قائل نہیں تھے. اور تیسرا ہے کہ وہ کون سے لوگ حواس عشرہ کو بھی قائل ہیں. آئیے ہم صرف حواس خمسہ پر بات کریں گے آج. پہلا جز ہے کہ مسعود نے انتہائی عرق ریزی سے سوال بھیجا ہے کہ سب خوش رہیے سلامت رہیے. تو لفظ حواس جمع ہے حاسہ کا. اس کے معنی دریافت کرنے کی قوت. غور کیا آپ نے دراصل یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان میں 5 حواس خمسہ ہے یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن حکمہ یعنی طبیب کی نگاہ میں 5 حواس باطنی بھی ہیں. یعنی ظاہر میں حواس 5 ہیں باطنی میں حواس 5 ہیں تو یہ 10 ہو گئے. یعنی کہ حواس باطنی میں خمسہ قبل اسلام سب مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ کون سے قدیم لوگ ہیں وہ حواس خمسہ کا قدیم جو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے لیکن قدیم پیروکار یعنی محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے وہ اس وقت اوائل کے 5 باطنی حواس کو نہیں مانتے تھے لیکن ظاہر کو مانتے تھے. کیوں اس کی وضاحت نہیں ملتی کیونکہ ہر بات کی جواب نہیں ملتی ہے. لیکن اگر ہم اس کے بھی قائل ہوئے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ ظاہری اور باطنی حواس کو ملا کر 10 حواس ہوتے ہیں. 10 کیوں ہیں احکامات بھی 10 دیے گئے تھے اسی لیے سمجھ میں آئے گی یہاں پر. تو انسانی روح بوسیلہ حواس عشرہ اس جہان کی چیزوں کو دریافت کرنے کی دیا گیا اور کچھ دریافت کرتی ہے بموجب اس کے تجاوز کے ساتھ بندوبست کے ساتھ
باندھ دی جاتی ہے، اور اس جسم انسانی کے جنبش سے اعضاء و جواہر جو کام کرتے ہیں اس افعال کا نام ہے۔ مثلا حواس خمسہ میں قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ اور سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اور قوت شامہ سونگھنے کی قوت۔ یہ قوت آتی کہاں سے ہے؟ آئیے ہم پھر دیکھتے ہیں۔ لمس یعنی چھونا، دریافت کرنا اور قوت میں، اس سے قوت انسان کے سارے بدن سے متعلق ہے، لیکن جو خوبی اس کے ہاتھ میں خدا نے رکھا ہے وہ اعضاء میں کہیں اور نہیں ہے۔ غور کیا اس چھونے کی روح کہاں سے آتی ہے؟ یہ قوت یہ اصل میں روح اس کو فراہم کرتی ہے کہ تمہارے جسم میں کسی نے چھوا ہے یا تم نے کسی سے ٹچ ہوئے، تم کسی کو چھوئے، تو چھونے کی قوت جو ہے یہ روح سے آتی ہے۔ یہ سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، سرد ہے، کیا ہے؟ اگر یہ قوت سارے بدن میں ہے، لیکن ہاتھ کو خدا نے وہ قوت دی ہے کہ وہ ہاتھ چھو کر بتا دیتا ہے گرم ہے، سرد ہے، نرم ہے، کیا ہے۔ عزیزم، اگر یہ قوت خلاق عالم ہمارے جسم میں بدن میں نہ رکھے تو ہم مضر چیزوں سے ہلاکت میں چلے جاتے ہیں۔ مچھر کاٹتا، پہلے آنکھ کو اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھو کیا ہے وہاں پہ، تو ہمارے جسم فلاں جگہ کوئی حرکت ہو رہی ہے، آنکھ دیکھتی ہے۔ اچھا کبھی آپ اتنے بات میں وہ ہے کہ آنکھ نے نہیں دیکھا، ٹھیک آپ کا ہاتھ اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ عزیزم، یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یاد رکھے لمس کے وسیلہ سے جب روح کو کچھ خبر ملتی ہے تو فوراً بدن میں حرکت کر دیتی ہے، اور اس شے کے جانب متوجہ ہو کے کہ پہلے آنکھ دیکھتی ہے پھر حرکت کرتی ہے۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں ہم یہ پروگرام پوری طرح نہیں پیش کریں گے۔ ہم نے قوت لامسہ پیش کیا، چھونے کی قوت۔ اگلے دن جب آئیں گے تو قوت باصرہ اور تامہ اور یہ ساری چیز پیش کریں گے، لیکن یہ 5 یہ ہے اور 5 اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ روح کی قوت ہے جو آپ کو ہر چیز عطا کرتی ہے۔ کیا ہم روح میں معمولی اختیار کر چکے؟ عزیز دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ اگلی نشست میں ہم قوت باصرہ سے پھر آغاز کریں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت۔ لیکن اسکرین پر دکھائے گئے ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، ای میل اور جو بھی آپ کو فیس بک، عزیزم اس میں آپ نے اپنا پورا پتہ ہم لکھ بھیجیے۔ ہم آپ کی قیمتی معلومات کے آپ سے استعارہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خاص نقطہ نظر پیش کیجیے گا۔ اور ایک اور چیز کہ آپ اپنے جب پورا پتہ لکھ بھیجیں گے، ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔